والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وشفيعنا ونبينا وكريمنا مولانا محمد وعلى آلہ وصحبہ بارک وسلم۔ مشکات المصابیح کتاب الایمان۔ وعن المقداد انہ سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول لا يبقى على ظہر الارض بیت مدر ولا وبر الا ادخلہ اللہ کلمۃ الاسلام بعز عزیز وذل ذلیل اما يعزهم الله فيجعلهم من أهلها أو يذلهم فيدينون لها قلت فيكون الدين كله لله رواہ احمد۔ اس حدیث پاک کو امام احمد نے اپنے مسند میں روایت کیا ہے۔ حضرت مقداد بن عمر بن ثعلبہ کندی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث پاک کو روایت کرتے ہیں۔ بڑے عظیم صحابی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے، میرے آقا کریم فرماتے ہیں کہ لا یبقى علی ظہر الارض، کروے زمین پر نہیں باقی رہے گا، بیت مدر ولا وبر، نہ کوئی اونی خیمہ اور نہ کوئی کچا گھر، الا مگر ادخلہ اللہ کلمۃ الاسلام، کہ اللہ تعالیٰ اس جگہ پر کلمہ اسلام کو داخل فرما دے گا۔ در حقیقت یہاں پر اس بات کی بشارت دی گئی ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ اللہ نے ہم سے وعدہ کیا ہے کہ پورے روئے زمین پر اللہ تعالیٰ اسلام کو غالب فرما دے گا، اسلام ہر جگہ پہنچ جائے گا۔ تو اب جو ہے نا، ایک تو اور خاص کر یہاں پر علماء نے دو تفسیر شرح بیان فرمائے کہ جو کہا سرکار نے علی ظہر الارض، روئے زمین پر، اس سے مراد عرب کی سرزمین ہے۔ یعنی عرب کی سرزمین میں جو لوگ جنگلوں میں صحراؤں میں آباد رہا کرتے تھے، وہ خیمے ان کے لگے ہوئے ہوتے تھے۔ جو لوگ شہروں میں اور بستیوں میں آباد ہوا کرتے تھے، ان کے کچھ مکانات بنا ہوئے تھے، یعنی شہری ہوں یا دیہاتی ہوں، بادہ نشین ہوں یا صحرا نشین ہوں یا شہر میں رہنے والے ہوں، کہیں بھی کوئی رہنے والا ہو، جو گھر کہیں بنا ہے، عرب کی بات، میرے آقا فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر گھر میں اسلام کے کلمے کو داخل فرما دے گا، عرب کی پوری سرزمین پر اسلام کو داخل کر دے گا۔ اور یہ وعدہ اللہ تعالیٰ کا پورا ہوا۔ عرب کی سرزمین میں ایک ایک مقام پر اللہ نے اسلام کو پہنچا دیا۔ اور دوسرا معنی یہ ہے کہ اگر اس سے پوری روئے زمین مراد دیا جائے، یعنی پوری دنیا، تو یہ جو بشارت پوری ہونے والی حضرت امام مہدی علیہ السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تشریف لائیں گے، حضرت امام مہدی جب آخر زمانے میں آئیں گے، جو قیامت کی عظیم نشانی ہے، تو اس وقت جب ان کی اسلامی حکومت ہوگی، بیت المقدس پر اپنا تخت شاہی بچھائیں گے، پوری دنیا کی طرف لشکر اسلام کو بھیجیں گے، سبحان اللہ، اور ہر جگہ اسلام کا غلبہ ہوگا۔ اس وقت جو ہے نا، پورے روئے زمین پر اسلام ہی کا بول بالا ہوگا اور ہر گھر میں کلمہ اسلام بلند کیا جائے گا۔ ایک معنی یہ ہے۔ تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے، میرے آقا کریم نے فرمایا کہ روئے زمین پر کوئی گھر، وہ کچا گھر ہو، پکا گھر ہو، کوئی خیمہ ہو، ہر جگہ اسلام کے کلمے کو داخل فرما دے گا، بعز عزیز، عزت والوں کی عزت، وذل ذلیل، اور ذلیلوں کی ذلت کے ساتھ۔ یا تو اللہ تعالیٰ انہیں عزت عطا فرمائے گا، فیجعلہم من اہلہا، تو انہیں جو ہے نا کلمہ اسلام قبول کرنے کی توفیق عطا فرما دے گا۔ یعنی جو کلمہ اسلام کو قبول کر لیں گے، مسلمان ہو جائیں گے، وہ عزت دار بن جائیں گے۔ او یذلہم، یا اللہ انہیں ذلیل فرمائے گا، وہ اس طرح ذلیل ہوں گے کہ فیدینون علیہا، تو مجبوراً وہ اسلام کو جو ہے نا قبول کریں گے۔ جیسے منافقین ہیں، منافقین جو اسلام کو قبول کرتے ہیں، کلمہ اسلام پڑھتے ہیں، تو وہ دل سے نہیں، مجبوراً پڑھتے ہیں۔ مجبوراً پڑھنے کے باوجود بھی منافقین کلمہ پڑھنے کے باوجود بھی وہ ذلیل ہیں۔ کیوں ذلیل ہیں؟ کہ وہ خوش دلی کے ساتھ کلمہ اسلام کو نہیں پڑھا ہے، تو اللہ تعالیٰ انہیں ذلیل فرما دے گا۔ کل تو حضرت مقداد کہتے ہیں، میں نے کہا یا رسول اللہ، اگر ایسی بات ہے ہر جگہ کلمہ اسلام پہنچ جائے گا، فیکون الدین کلہ للہ، تو اس وقت تو سارا دین اللہ ہی کا ہو جائے گا۔
یعنی ہر جگہ غلبہ اسلام کا ہوگا۔ دوسری حدیث پاک حضرت وہب بن منبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، قیل لہو، ان سے کہا گیا، حضرت وہب بن منبہ یہ بڑے عظیم تابعی بزرگ ہیں، جلیل القدر تابعی اور یمن کے قاضی تھے، ان سے پوچھا گیا کہ الیسا لا الہ الا اللہ مفتاح الجنہ، پوچھا گیا کہ کیا کلمہ لا الہ الا اللہ یہ جنت کی چابی نہیں ہے؟ تو قال بلا، فرمایا کہ کیوں نہیں؟ آپ نے اس سے پہلے بھی حدیثیں سن چکی ہیں کہ کلمہ اسلام در حقیقت تو جنت میں داخل ہونے کا جو راستہ ہے وہ کلمہ اسلام ہے، یعنی ایمان ہے۔ تو حضرت وہب بن منبہ سے سوال کیا گیا کہ کیا کلمہ لا الہ الا اللہ جنت کی چابی نہیں؟ تو قال بلا، انہوں نے کہا کیوں نہیں؟ ولیکن، یعنی سوال کرنے کا مقصد یہ تھا، وہ پوچھنا یہ چاہتے تھے کہ جب اسلام بندہ قبول کر لے اور مسلمان ہو جائے اور پھر وہ جنت، مطلب یہ جنت کی چابی ہے، اس کا مطلب ہے جب کوئی مسلمان ہو گیا، کلمہ اسلام کو قبول کر لیا تو وہ جنت میں جائے گا، چابی مل گئی، تالا کھول کر کے جنت میں چلا جائے گا۔ اب اس کو مزید عمل کرنے کی ضرورت کیا ہے، وہ یہ پوچھنا چاہتے تھے۔ جیسے کہ ہمارے بعض سننے لوگ جو ہے نا، کسی پیر صاحب سے مرید ہو گئے تو پیر صاحب ضمانت لے لیتے ہیں کہ نماز روزہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم تو ہے تمہیں ڈائریکٹ یہاں سے اٹھائیں گے، جنت کے جو 8واں دروازہ ادھر سے لے کر کے تمہیں وہ عالی شان محل میں جا کے بٹھا دیں گے۔ یہ جاہلوں کا طریقہ ہے۔ تو وہ نظریہ یہ تھا کہ جب کلمہ اسلام لا الہ الا اللہ یہ جنت کی چابی ہے تو جس نے اس کو پڑھ لیا وہ جنتی بن گیا، جنت میں چلا جائے گا۔ تو جنت جب ہم کو بغیر عمل کی مل رہی ہے تو ضرورت کیا عمل کرنے کی، عمل کی کیا ضرورت ہے، وہ یہ پوچھنا چاہ رہے تھے۔ اس کا جواب حضرت وہب بن منبہ نے کیا دیا، فرمایا کہ ہاں کلمہ اسلام جنت کی چابی ضرور ہے، لیسا ولیکن لیسا مفتاح الا ولہ اسنان، فرمان لگے بتاؤ کوئی چابی ایسی بھی دیکھا ہے جس کے دندانے نہ ہوتے ہوں؟ ہر چابی کے کچھ نہ کچھ دندانے ہوتے ہیں، سمجھ رہے، دندانے نا، دندانے ہوتے ہیں۔ فَإِن جِئْتَ بِمِفْتَاحٍ لَهُ أَسْنَانٌ فُتِحَ لَكَ، پس اگر تم ایسی چابی لے کر آؤ جس کے دندانے ہوں تب تو دروازہ تمہارے لیے کھلے گا، وَإِلَّا لَمْ يُفْتَحْ لَكَ، ورنہ تمہارے لیے دروازہ نہیں کھلے گا۔ کیا مطلب؟ یہ سمجھانا یہ چاہتے تھے کہ چابی جو ہے نا یہ کلمہ اسلام ضرور ہے لیکن بغیر دندانہ کے چابی کام نہیں کرتی ہے۔ تو دندانہ سے مراد یہاں پر اعمال صالحہ لیا ہے تاکہ کوئی بندہ اعمال سے بے نیاز نہ ہو جائے۔ جب آپ عمل کرو گے تو وہ دندانہ چابی میں لگے گا، پھر جا کر کے جنت کا تالا کھلے گا۔ تو یہاں پر دونوں چیزیں بیان کر دی گئی۔ ایمان تو اصل ہے کلمہ طیبہ، لیکن اس کے جو دندانے ہوتے ہیں نا یہ اعمال صالحہ ہیں، لہٰذا ایمان بھی قبول کرے اور ساتھ ساتھ نیک عمل بھی کرے۔ اور قرآن عظیم کا مزاج آپ کو پتہ ہے، جہاں بھی آپ پڑھیں گے اللہ نے ایمان کا ذکر کیا، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان کا ذکر کیا فوراً عمل صالح، من آمن وعمل صالحا، کثیر مقامات پر۔ یہ نہیں کہ صرف ایمان کا ذکر کیا عمل کو چھوڑ دیا، نہ، ایمان کے ساتھ ساتھ عمل کا ذکر قرآن عظیم میں ضرور کیا ہے، یہ بتانے کے لیے کہ ایمان یہ چابی ہے، عمل صالح دندانے ہیں، دونوں چیزیں اگر جمع ہوگی تب جا کر کے تالا کھلتا ہے، پھر بندہ تب جا کر کے اس کے اندر داخل ہوگا۔ رواہ البخاری، یہ حدیث پاک کو بخاری نے روایت کیا ہے۔ اگلی حدیث پاک حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے یہ روایت ہے، قال، وہ کہتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لو احسن احدکم اسلامہ فکل حسنۃ یعملها تکتب له بعشر امثالها لا 700 ضعف۔ میرے آقا کریم فرماتے ہیں کہ جب تم میں سے کوئی اپنا اسلام ٹھیک کرے، یعنی اپنا اسلام درست کر لے، درست کرنے کا مطلب یہ ہے کہ تمام عقائد اسلامیہ کا دل سے اعتقاد رکھے، زبان سے اقرار کرے، یہ مطلب ہوتا ہے مکمل طور سے اسلام لے آئے۔ فرمایا کہ میرے آقا نے جب تم میں سے کوئی اپنے اسلام کو درست کر لے تو فَكُلُّ حَسَنَةٍ يَعْمَلُهَا، تو جو نیکی کا کام بھی وہ کرے گا، تُكْتَبُ لَهُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا إِلَى 700 ضِعْفٍ، تو وہ نیکی اس کے لیے 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک لکھی جائے گی۔ سمجھ رہے ہیں نا؟ یعنی سب سے پہلے چیز اسلام درست ہونا چاہیے، یعنی مسلمان صحیح ہونا چاہیے۔ مسلمان ہونے کے بعد بندہ جو نیکی کرے گا تو
कम से कम ये कानून है कि 10 नेकी तो मिलेगी। और हमने पिछले दर्स में आपको बताया था, तफसीरी के दर्स में, कि जो है ना बंदा एक नेकी का इरादा करता है तो एक नेकी लिख दी जाती है। और अगर जब क्या कहते हैं कि जब नेकी कर गुजरता है तो 10 नेकी 700 गुना तक नेकी जैसे इखलास होता है, बल्कि बाज़ औक़ात इन्नमा युवफ़्फ़स साबिरून अजरहुम बग़ैर हिसाब, अल्लाह ताला किसी के लिए बेहिसाब अता फरमाता है, बेहिसाब अता फरमाता है। यह कानून है अल्लाह ताला का और कुदरत इससे बड़ी है। फरमाया कि इस्लाम लाने के बाद बंदा जो नेकी करता है 10 गुना से लेकर के एक नेकी के बदले 700 गुना तक लिखा जाता है। वकुल्लु सज्जियतिन यामलुहा तुक्तब मिस्लिहा हत्ता लक़ियल्लाह, और जो बुराई कर बैठेगा वो एक गुनाह ही लिखा जाएगा यहाँ तक कि रब से जा कर के मिल जाए। यानी अगर गुनाह किया है तो 10 नहीं लिखा जाएगा, एक गुनाह किया है तो एक ही लिखा जाएगा, 10 गुनाह किया तो 10 लिखा जाएगा। बल्कि बाज़ औक़ात तो मैंने पिछले दर्स में ये बात बताई थी कि बंदा एक गुनाह करता ना तो दाहिनी तरफ वाला फरिश्ता कहता भी रुक 7 घंटे तक इंतज़ार कर, हो सकता है ये बाज आ जाए, तौबा कर ले, तौबा कर ले, हो सकता है बाज आ जाए। और अगर वो बाज आ जाता है, तौबा कर लेता है, तो उसके गुनाह मिटा दिए जाते हैं। समझ रहे ना? तो अल्लाह ताला की शान रहमत है कि नेकी करता है बंदा तो सवाब बहुत ज़्यादा देता है, गुनाह करता है तो उसके गुनाह का वही लिखा जाता है जितना उसने किया हुआ है। तो लिहाजा हमें इस बात का ये पता चला कि हमें नेकियों में ज़्यादा कोशिश करना चाहिए और गुनाहों से ज़्यादा बचना चाहिए। एक हदीस पाक और सुन लेते हैं ताकि अगले वाले दर्स में ये पूरा बाब ही ख़त्म हो जाए। हज़रत अबू उमामा रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है, अन्ना रजुलन सअल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वल ईमान। हज़रत अबू उमामा कहते हैं कि एक शख्स ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया कि ईमान क्या है। काला, मेरे आका फरमाते इज़ा सर्रत का हसनतु का वसाअत का सज्जिअतु का फ़अन्त मुमिनुन। मेरे आका ने फरमाया कि जब तुझे तेरी नेकी खुश कर दे और तेरी बुराई तुझे गमगीन कर दे तो समझ लेना कि तू मोमिन है। यानी बंदा नेक अमल करे तो दिल में खुशी पैदा हो, अल्लाह का शुक्र अदा करे। ये खुशी तकब्बुर की ना, बल्कि ये खुशी शुक्राने की, मौला तेरा शुक्र है कि हमने नेक अमल किया है। देख, जैसे आप किसी गरीब को, ज़रूरतमंद को कुछ खिलाएं पिलाएं, दिल में खुशी होती है ना, इसी तरीके से जब बंदा नेक अमल करे तो दिल में खुशी हो, बुराई करे तो दिल गमगीन हो कि ये बुराई हमसे क्यों हो गई। मेरे आका फरमाते जब ये बात अगर तेरे अंदर पैदा हो जाए तो फ़अन्त मुमिनुन, समझ लेना कि तेरे पास ईमान है। काला या रसूलल्लाह, फिर उन्होंने कहा ऐ मेरे आका फमल इस्म, फिर गुनाह क्या है। काला, आका ने फरमाया इज़ा हाका फ़ी नफ्सिका शैउन फ़दअहु, फरमाया कि जो चीज़ तेरे दिल में चुभे, खटके तो उसको तुम छोड़ दो। यानी बाज़ औक़ात इंसान गुनाह करने का इरादा होता है, दिल एक बार ज़रूर कहता है यार ये कहें दुरुस्त नहीं है, अगरचे शामती अमाल शैतान के बहकाने में, नफ्स के बहकाने में वो कर गुजरता है, लेकिन दिल से अगर पूछेगा ना, किसी का हक मार रहा, दिल से पूछो ये सही कर रहा, वो दिल कहेगा नहीं, खटकता है दिल में। आप इसका तजर्बा कर ले, अगर ईमान है खटकेगा दिल में, गुनाह करने का इरादा करेंगे दिल में खटकेगा। मेरे आका वही फरमाते जो तेरे दिल में खटके कि ये नहीं करना चाहिए ना, वही गुनाह है, समझ ले उसको, फिर छोड़ दे। तो मोमिन की शान ये है, हमारे बुज़ुर्गों ने फरमाया कि मोमिन की शान ये है कि अगर कोई गुनाह कर बैठता है ना, कोई गुनाह कर बैठता है तो ऐसा लगता है कि वो पहाड़ के नीचे आ गया है कि कहीं वो गिर न जाए, जल्दी से तौबा करता है। और क्या कहते हैं, मुनाफिक की अलामत ये है कि गुनाह कर बैठता है तो इतना हल्का समझता है कि मक्खी बैठी थी जिसम पर, बस उसको उड़ा दिया, कोई एहसास नहीं होता ना, ऐसे मुनाफिकों का हाल होता। और ये मुनाफिक की अलामत है, मुनाफिक की अलामत है कि गुनाह करने के बाद भी उसको एहसास नहीं होता, लगता है कि मक्खी बैठी थी, इतना हल्का लेता है। और यही हाल आज मुसलमानों का हो गया है। नमाज रोज़ाना फजर की कज़ा हो रही है, ज़ोहर की, इशा की, 5 वक्त पूरा हफ्ता, ज़र्रा बराबर एहसास नहीं है। झूठ पे झूठ बोले जा रहे हैं, गुनाह पे गुनाह करते जा रहे हैं, धोखा देते जा रहे हैं, वादा खिलाफी करते जा रहे हैं, बुराई बेहयाई करते जा रहे हैं, किसी बात का एहसास नहीं है, मामूली है, ना दिल में खटकता ना कुछ होता है। मेरे अजीज़ों, इस तरह ज़िंदगी गुजारना किसी तरह हमारे लिए मुनासिब नहीं है। अल्लाह बस हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। 2-4 बातें आज आपको, वही टाइम बाकी है 5 मिनट, बतौर नसीहत की कहना चाहता हूँ, वो आप सुन लें। एक हदीस पाक सबसे पहले पढ़ूँगा।